بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کچھ دن پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے ایک ڈاکومنٹ پاس کی جس کا تعلق خواتین کے حقوق اور خاندانی معاملات سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مغربی دنیا خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت بات کرتی ہے، لیکن وہ حقوق عموماً غیر اسلامی حقوق ہوتے ہیں جن کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں۔ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ سعودی عربیہ کے منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس عبداللہ الجبیر نے اس کا سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ہمیں منظور نہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن کی ڈاکومنٹ صحیح جو بھی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ CEDAW ایگریمنٹ۔ بہرحال یہ جو ایگریمنٹ ہے اس پہ زیادہ تر ممالک نے دستخط کر دیے ہیں اور کچھ اسلامی ممالک بھی ہیں جنہوں نے دستخط کیے ہیں۔ اب یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی بن چکا ہے، یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی اس کو اڈاپٹ کر چکی ہے، لیکن سعودی عربیہ نے جیسے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، میں توقع کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے تمام اسلامی ملک اس کی مذمت بھی کریں گے اور اس کو ریجیکٹ بھی کریں گے، کیونکہ کوئی بھی ایسے معاملات جو کسی کے دین کے مطابق نہ ہوں، کسی کے مذہب کے مطابق نہ ہو، اس پہ وہ تھوپے جانے نہیں چاہیے۔ اب جتنی بھی اس میں باتیں کی گئیں اس ایگریمنٹ میں، اس میں سے اکثر وہ ہیں جو کہ ہماری اپنی شریعت سے اختلاف رکھتی ہیں یا شریعت سے مختلف ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ عرب ملک جو ہیں وہ اس پہ رضامندی کا اظہار کر چکے ہیں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ عربوں میں بدقسمتی سے مغربیت کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ صرف مغربیت کا نہیں بلکہ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی اپنے تعلقات تیزی سے بڑھا رہے ہیں، جس سے یہودیت، عیسائیت یا مغربیت آپ کہہ لیجئے وہ ان ملکوں میں خوب نظر آ رہی ہے۔ بدقسمتی کہ ہمارا دین جو کہ ہمیں ہمارے نبی نے، ہمارے رب العالمین نے جو کچھ ہدایات دیں، سکھایا، اس کو چھوڑ کے ہم اپنے دنیاوی خداؤں کو خوش کرنے کے چکر میں مصروف ہیں۔ اس ایگریمنٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے چند ایک مدرجات میں سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا پہلی بات یہ کہ یہ کہا گیا کہ عورت اور آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ یعنی یہ ابتدا ہے اس لحاظ سے کہ ایک جب آپ مختلف قوانین، مختلف معاملات میں برابری کے حقوق دینا چاہیں تو پہلے آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی چیز ہیں، جبکہ ہمارے قرآن کریم میں یہ بڑا واضح ہے کہ آدمی اور عورت ایک نہیں ہے، بلکہ آدمی کو عورت کے اوپر کسی حد تک بعض معاملات میں فوقیت دی گئی ہے، گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ پھر دوسری چیز جو اس ایگریمنٹ میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے۔ قرآن کریم میں اس پہ پابندی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ایک کریں، 2، 3، 4 تک کی اجازت دے دی۔ سو یہ ہماری تعلیمات کے عین خلاف ہے۔ پھر بچوں کے معاملے میں یہ کہا کہ بچوں کے جو نام ہوں گے وہ والدہ سے منسوب کیے جائیں گے، جبکہ قرآن کریم میں یہ واضح کہا گیا ہے کہ بچوں کے نام جو ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ منسوب کیے جائیں گے۔ اسی طرح اگلی شق میں لکھا ہے کہ عورت کو طلاق کے بعد کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو اگلے دن شادی کر لے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں خواتین کو طلاق کے بعد کم از کم 3 ماہ انتظار کرنا ہوتا ہے، جسے عدت کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آدمی کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ وہ گارڈین شپ یعنی سرپرستی نہیں کر سکتا عورت کی، اور باپ ہوتے ہوئے وہ بیٹی کی سرپرستی نہیں کر سکتا، یعنی جسے ہم ولی کہتے ہیں، نکاح میں اجازت لینے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔
لیکن قرآن کریم میں خواتین کے لیے مقرر کیا گیا کہ آدمی ان کے ولی ہوں گے، ان کے گارڈینز ہوں گے. تبھی تو آدمی باہر جاتے ہیں، کما کے لے کے آتے ہیں، اور خواتین کو لک آفٹر کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو خرچہ مہیا کریں. اسی طرح وراثت کے لیے اقوام متحدہ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انہیریٹنس یعنی وراثت میں آدمی اور خاتون دونوں برابر ہیں، جبکہ قرآن کریم میں یہ واضح طور پہ وراثت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آدمی کا 2 عورتوں کے حصوں کے برابر حصہ ہوگا، یعنی عورت سے دگنا حصہ آدمی کا ہوگا وراثت میں. سب سے جو گھنونا اور قابل نفرت جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کی اجازت ہوگی کہ آدمی آدمی سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے. یعنی یہ جو ایک ہی سیکس میں شادیاں کرنے کا مغرب میں رواج ہے، اس کو ایک طرح سے اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا ہے، جبکہ قرآن کریم میں تو اس کی سخت ممانعت ہے. دنیاوی چیز اس کو قرار دیا گیا ہے، ایک بدعت، غلط کام قرار دیا گیا ہے، قابل نفرت کام قرار دیا گیا ہے. حضرت لوط کے زمانے میں ان کی قوم اسی چیز سے تباہ ہوئی. اسی طرح خواتین کو اسقاط حمل کی اجازت ہے، اس کو اقوام متحدہ کہتی ہے کہ وہ جب چاہیں اپنا حمل گرا لیں. لیکن دوسری طرف قرآن کریم میں ہمیں بالکل واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کو قتل مت کرو. پھر جنسی تعلقات کے بارے میں کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو تب بھی عورت بھی اور مرد دونوں اگر چاہیں تو وہ شادی کے علاوہ باہر اپنے جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اڈلٹری کی سخت ممانعت کی گئی ہے، اس کو ایک بڑا قابل نفرت گناہ قرار دیا گیا ہے، سزا ہے اس کے لیے. پھر یہ اقوام متحدہ کی ڈاکومنٹ کہتی ہے کہ خاتون وہ جب جی چاہے علیحدہ ہو جائے آدمی سے، اور پھر جب جی چاہے دوبارہ اس سے مل لے، شادی کر لے. یعنی شادی توڑ لو، شادی دوبارہ وہیں کر لو، اسی سے کر لو. یہ اس کے حقوق میں شامل کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم اس چیز کی ممانعت کرتا ہے، اس کا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ کہی گئی ہے وہ ہے شادی کی عمر کے بارے میں. یہاں انہوں نے مقرر کیا ہے اقوام متحدہ کی ڈاکومنٹ میں کہ 18 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، جبکہ ہمارے ہاں قرآن کریم میں اس طرح کی کوئی بندش نہیں. اور یتیموں کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا کہ جیسے ہی وہ شادی کی عمر تک پہنچیں ان کی شادیاں کر دو. اب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس ڈاکومنٹ کو تسلیم کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ لازماً رب العالمین کے حضور گناہ گار بھی ہے، نافرمان بھی ہے، اور اس کی کتاب اور اس کی سنت دونوں سے منکر ہے. ہمیں اس چیز سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس معاملے سے دور رہنے کی ضرورت ہے. حکومت پاکستان خاص طور پہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اس مسئلے کو نہ صرف اس کی مذمت کرے بلکہ اس سے دور رہے، اور بھی اسلامی ممالک خاص طور پہ OIC کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے کہ وہ تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں کہ اس طرح کی چیزیں جو غیر شرعی ہیں اپنی نیچر میں، اپنے حیات میں، ان کے بارے میں آگہی دی جائے عوام کو، تاکہ کوئی بھی ان کو غلطی سے بھی تسلیم نہ کرے. اسلامی معاشرہ انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے اور اس کو اپنے اللہ کے قریب لانے کے لیے ان قوانین، ان اصولوں کو جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان پہ عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی بتائی ہوئی ہدایات کی نافرمانی کریں گے تو دین و دنیا دونوں میں آپ اپنے آپ کو رسوا کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.